انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جو لوگ علماء نہیں ہے میں ان کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اے مومنوں، اے انسانوں، وَلَا تَقُولُوا، آپ لوگ مت کہیں ان لوگوں کو مردہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم ابھی سوال کریں گے کہ یا رب العالمین وہ لوگ تو مر چکے ہیں، ان کو تو قتل کیا گیا ہے، اس کے بدن کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہم اس کو کس طرح مردہ نہ کہیں؟ اگر ہم اس کو مردہ نہیں کہیں گے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ جو زندہ ہے یہ روح زندہ ہے یا یہ جسد زندہ ہے، جسم زندہ ہے؟ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، آپ نہ کہیں ان کو جو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قتل ہوا ہے، تو اب آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو قتل ہوتا ہے یہ جسم قتل ہوتا ہے کہ روح قتل ہوتی ہے؟ اب معلوم ہوا کہ تلوار کی وار، بندوق کی گولی، اس کا نشانہ جسم ہوتا ہے، یہی جسم مردہ ہو جاتا ہے، یہی جسم مر جاتا ہے اور روح زندہ رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو چیز مر جاتا ہے، اس طرح جو چیز قتل کیا جائے، جس کو شہید کیا جائے، آپ اس کو مردہ نہ کہے۔ تو یا اللہ شہید تو یہ جسم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء، تو مان لے اگر یہ شہید ہونا اس جسم میں تھا، اگر قتل ہونا اس جسم میں تھا، اگر بندوق کی گولی کی وار جسم پر لگتی ہے، اگر تلوار کی وار جسم پر لگتی ہے، بل احیاء، تو یہی جسم ہی زندہ ہوگا۔ تو یا رب العالمین جو زندہ ہوتے ہیں وہ تو چلتے ہیں، وہ تو پھرتے ہیں، وہ تو کھاتے ہیں، وہ تو پیتے ہیں، وہ تو باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے مگر آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو کیا اس کا کوئی مثال ہے یا رب العالمین کہ کوئی انسان زندہ بھی ہو اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین کی عجیب قدرت، اللہ رب العالمین کی عجیب قدرت اور اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرتوں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زندہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں کہ وہ کس طرح کھاتا ہے، وہ کس طرح پیتا ہے، وہ کس طرح سانس لیتا ہے۔ اس کا مثال یوں سمجھے کہ انسان، ایک بچہ اپنے ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رہتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، اللہ اس کو زندہ بھی رکھتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے۔ اب ماں کی پیٹ میں وہ انسان، اتنے چھوٹی سی جگہ میں ایک انسان پورے 9 مہینے زندہ رہ سکتا ہے اور انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ بھائی یہ کس طرح زندہ ہے اور کس طرح کھاتا ہے اور کس طرح پیتا ہے۔ تو پھر قبر کے اندر آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح زندہ ہے؟ تو اب دیکھیں جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر انسان زندہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت وہ قدرت ہے، اللہ کا وہ نظام ہے جو عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں پر وحی کی ضرورت ہوتی ہے اور وحی سے آپ صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں جو وحی میں بیان کیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ یا رب العالمین ہم آپ کی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب نے فرمایا کہ بھائی، اللہ کی کتاب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بھائی آپ ان لوگوں کے بارے میں مردہ مت کہو۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، آپ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، ان کے بارے میں سوچ بھی نہ لے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ فرماتے کہ وہ زندہ ہے، عند ربهم يرزقون، اور وہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق بھی دی جاتی ہے۔
اب جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اب جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنا خون بہائے، اب جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے بدن اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ رب العالمین ان کو پھر ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے کہ وہ زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر، افضل، اکمل، اطہر ہوتی ہے۔ تو اب کیوں آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے وضاحت کرتے ہیں، پھر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بھائی امت خبردار، یہ جو انبیاء کرام ہے وہ اپنے قبروں میں صرف زندہ نہیں ہوتے بلکہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب جو لوگ میری آواز سنتے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے ان کو مردہ نہ کہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور تیسری طرف پنجپوری جماعت والے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، وہ بے جان ہے، وہ پتھر جیسے ہے، وہ لکڑی جیسے ہے، ان میں جان نہیں۔ تو اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر پنجپیریوں کے بڑوں کے بات مانیں گے تو کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ کیا وہ اسلام پسند ہوں گے؟ کیا وہ قرآن پسند ہوں گے؟ ہرگز نہیں، وہ اس طرح نہیں ہو سکتے۔